صحابہ نے اپنے دل پر محنت کی تھی. دل سے مراد روح پر محنت کی تھی. صحابہ نے کس پر محنت کی تھی؟ روح پر. ان کی روح ان کے جسم چلاتی تھی. غزوے کے اندر فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، ایک صحابی کا ہاتھ کٹ گیا، تھوڑا سا پھنسا. کیا کیا انہوں نے؟ پیر کے نیچے رکھ کے کھینچ دیا اور پھینک دیا. پہلے تو پیچھے ڈالے رہے، جب وہ دقت کرنے لگا تو کھینچ کے پھینک دیا. یہ وہ حضرات تھے جن کی روح ان کے جسم کو چلاتی تھی. ہمارے ذرا سے چوٹ لگ جائے تو آگے چلنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہوتی. کیوں؟ ہمارا جسم ہماری روح پر غالب ہے. ان کی روح ان کے جسم پر غالب تھی. ہاتھ کٹ گیا اور پھینک دیا، لیکن حکم پورا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے کہ چلو ہمارا ہاتھ کٹ گیا تو ہم کیا کریں. دنیا کی چیزیں اور دنیا کے حالات ہمارے اوپر جو غالب ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جسم ہماری روح پر غالب ہے. یہ بیماریاں، یہ حالات کے صحابہ پر نہیں آتے تھے. اگر ہم نے اپنی روح کو اپنے جسم کو روح کے تابع نہیں بنایا تو یہ جسم تو اللہ سے دور ہی لے جاتا ہے. یہ جسم اللہ سے دور لے جائے گا. اور اگر روح مضبوط ہوئی، جسم کمزور ہوا تو یہ روح کدھر لے جائے گی؟ کیونکہ اس کو جانا ہے نا. سامنا کس کو کرنا ہے؟ بھائی ہم کیوں پٹائی کھائیں؟ تم تو ساتھ چھوڑ دو گے، پٹائی ہم کیوں کھائیں؟ اللہ کیا. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ایمان بنانے کے لیے اللہ کے غیر کا یقین نکالنا. اللہ کے غیر کا یقین نکل جاوے، اس لیے اس کی حیثیت کو پہچاننا. اس کی حیثیت کو پہچاننے کے لیے اللہ نے یہ عقل دے رکھی ہے. اس کے ذریعے سے اس کی حیثیت پہچاننا. مثال کے طور پر اس کی پیدائش دیکھ لو اور اس کا آخر دیکھ لو. اپنا دیکھ لو، اپنی حیثیت جان جاؤ گے. جو چیز اپنی طرف مائل کرے اس کا دیکھ لو، اس کی حیثیت کھل جائے گی. جب تک اس کو نہیں غور کریں گے تب تک اللہ کے غیر کا یقین بھی نہیں نکلے گا، اس کی امیدیں نہیں ٹوٹیں گی. ایمان ہے تو اللہ کے وعدے پورے ہوں. ایمان کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے وعدے پورے ہوں. اللہ کی برکت اور رحمت وہ اللہ کے اختیار میں ہے. وہ جب چاہے گا عطا کر دے گا اور نہیں چاہے گا تو وہ ہماری ضرورت کے اعتبار سے عطا کرتا رہے گا. اس کے بارے میں ہے کہ پھر وہ اللہ اس کا بدل آخرت میں دے گا. جیسے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوا. صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوا کہ کبھی اللہ نے برکت کو ظاہر کر دیا اور کبھی چھپا دیا، لیکن وعدہ پورا ہوا. ان کے ساتھ وعدہ پورا ہوا کہ اللہ کبھی چھپا کر امتحان لیتے ہیں، کبھی چھپا کر پورا امتحان لیتے ہیں، اور کبھی دے کر امتحان لیتے ہیں، کبھی دے کر امتحان لیتے ہیں. چند صحابی ہیں، باقی تابعی ہیں. ساتھ میں چند صحابی ہیں اور باقی تابعی ہیں. جنگل میں پہنچ گئے اور اعلان کر دیا اور پورا جنگل خالی کرا دیا. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم کو ہم 3 دن کی مہلت دے رہے ہیں.
3 दिन बाद مل گئے تو قتل کر دیں گے، مل نہ جانا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اکثریت اس میں تابعین کی ہے اور چند صحابی موجود ہیں ساتھ میں۔ اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے اس بات کی کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ اور اپنے درمیان میں کسی کو حائل نہیں ہونے دیتے، کسی مخلوق کو، کسی شکل کو، کسی سبب کو اللہ اور بندے کے درمیان جب وہ حائل نہیں ہونے دیتے ہیں تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر پھر یہ قسم کھا لیں گے تو ہم ان کی قسم پوری کر دیں گے۔ وہاں انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اگر 3 دن بعد مل گئے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ کیا ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم انسانی زبان بول رہے ہیں اور جانور یہ کیسے ہماری بات سمجھیں گے؟ نہیں معلوم تھا کہ ان کا ادھر دماغ ہی نہیں تھا تم ہماری سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو۔ ان کا دماغ ادھر تھا کہ سمجھانے والا کون ہے۔ ہمارے جیسا آدمی ہوتا تو کیا کہتا؟ اس سے جانور سے کہہ رہے ہو؟ پھر اس میں ہر قسم کا جانور ہے، ہر جانور اپنی ایک زبان الگ بولتا ہے۔ شیر کی آواز الگ ہے، گدھے کی آواز الگ ہے، چیٹی کا الگ ہے، سانپ کی الگ ہے، لومڑی کی الگ ہے، بکری کی الگ ہے، بھینس کی الگ ہے، گائے کی الگ ہے۔ تو اللہ نے سب کو سمجھا دی نہیں سمجھا دی؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے اعتماد پر کہا ہے۔ کس کے اعتماد پر؟ اللہ کے اعتماد پر کہا ہے۔ ادھر دماغ نہیں لگایا کہ یہ ہماری آواز کیسے پہچانیں گے۔ تو جب یہ بات آ گئی تو اللہ پر یقین رہا کہاں؟ اللہ پر یقین رہا کہاں؟ تو جب اللہ سے نگاہ ہٹا لی تو جاؤ کھاؤ ٹھوکرے۔ تو اس وقت ہماری ایمان کے نہ سیکھنے کی وجہ سے ہماری نگاہ اللہ سے ہٹی ہوئی ہے۔ ہماری نگاہ کس پر ہے؟ اسباب پر ہے۔ اس لیے اللہ نے سبب کو ہمارے اوپر غالب کر دیا ہے۔ سبب کو اللہ نے ہمارے اوپر غالب کر دیا ہے کہ جو سبب ہمارے ہر وقت کے محتاج ہیں ہم ان کے محتاج ہوتے رہیں گے، ہم ان کے محتاج ہوتے رہیں گے۔ ہم آج ان کے محتاج ہیں، وہ نہ ہو تو ہمارے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں کمی ہو جائے تو ہمارے اندر فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایمان اگر جاننا ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں تو نماز سے اپنے مسئلے حل کرانے پڑیں گے۔ جب تک نماز سے مسئلہ نہیں حل کرا لیں گے تب تک ہم اللہ پر یقین نہیں لا پائیں گے۔ زبانی جمع خرچ ہے۔ دنیا میں کسی بالغ مرد کا اگر وہ ایمان نہیں سیکھا تو اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ یہ پکی بات ہے، سچی بات ہے، کیونکہ ایمان کہیں نہیں ہے۔ ایمان تو محنت کر کے اپنے اندر پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں کہ اللہ نے مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو اللہ پھر ان کو کیسے پکڑے گا جن کو ہم کافر و مشرک کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے ان کو کون پیدا کر رہا ہے؟
تو اگر ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اس کی وجہ سے ہم ایمان والے ہیں تو وہ تو کھڑا ہو کے کہہ دے گا رام کمار، وہ کہے گا اللہ تو نے اکبر علی کو تو مسلمان گھر میں پیدا کیا تھا، ہم کو تو نے ہی غیر مسلم کے گھر پیدا کیا ہے۔ اس کا سوال جائز ہوگا نہیں ہوگا؟ تو جب آپ نے پیدا ہی ہمیں غیر مسلم کے ہاں کیا تو ہم ایمان کیسے کیا جانیں؟ ایمان ہم تو اس کی سزا آپ ہمیں کیوں دے رہے ہو؟ کیونکہ پیدا تو آپ نے کیا ہم کو اس کے گھر، تو ہم سے آپ سے پہلے اس کی مغفرت ہو جانی چاہیے، اور ان کی مغفرت اللہ نے کام کریں گے، اللہ نے ہم کریں گے۔ جس نے شرک کیا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جس نے شرک کیا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو ہم ایمان والے ہیں، نہیں، ایمان تو سیکھنے سے آئے گا۔ ایمان کیسے آئے گا؟ ایمان کو سیکھنا پڑے گا۔ صحابہ کرام نے مکی زندگی کے اندر کیا سیکھا؟ وہاں تو اعمال بھی نہیں تھے، اور جن کو ہم برائی سمجھ رہے ہیں ان سے روکا بھی نہیں گیا تھا مکے میں۔ شراب ہے، زنا ہے، اور جو ہے جو بھی ان کے اندر چیزیں موجود تھی جن کو آج ہم برا سمجھ رہے ہیں، پردہ نہ کرنا ہے، یہ ساری چیزوں سے تو وہاں نہیں کیا گیا مکے کے اندر۔ وہاں سکھایا کیا اللہ کے نبی نے 13 سال تک؟ کیا سکھایا؟ چند احکامات آئے وہاں احکامات کہاں ہیں؟ وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے محنت کی ہے ان کے دلوں پر کہ اللہ کے غیر کا یقین نکالو، اللہ کے غیر کا یقین نکالو، اللہ کا غیر جو کچھ ہے اس کی حیثیت کو پہچان لو، یقین نکل گیا، اس کی حیثیت پہچان لو اور یقین نکل گیا۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں بکرے کا گوشت بنے، بکرے کی بریانی بنی، بہترین قسم کی روٹی بنی، مرغا بھی فرائی کیا گیا، کھیر بھی بنی ہے، سب کچھ بنا ہے، آپ کو کھانا پاخانے میں دیا جائے، کہاں دیا جائے؟ کھا لو جائے، ارے لگ جائے گا کیا اپنے؟ ارے آج کل کے جو پاخانے ہیں وہ تو سیٹ والے ہیں، سب بہ جاتا ہے، پہلے تھے وہ اینٹوں کے بنائے جاتے تھے تو وہاں پڑا رہتا تھا، آج کل تو کچھ پڑا بھی نہیں رہتا ہے، لیکن اگر وہاں کھانا دیا جائے کھا لو گے؟ کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ کوئی لے گے نہیں؟ اچھا اس کو کھا لیا اچھی جگہ بیٹھ کر، اچھے برتن میں کھا لیا، شام کو کھایا، صبح کیا بنا؟ اس کو کچن میں کر لو گے؟ ہے تو وہی جو شام کو کھائے تھے، ہے تو وہی۔ اس وقت پاخانے میں کھانا اس لیے نہیں کھا پائے تھے کہ اس وقت اس کھانے کی حیثیت تھی ہمارے نگاہ میں، اور جو اللہ نکال رہے ہیں یہ بے حیثیت ہے ہماری نگاہ میں، ہے تو وہی جو کھائے تھے، کچھ اور نہیں۔ ارے بکرے گوشت کھائے ہو، مرغا کھائے ہو، کھیر کھائے ہو، روٹی کھائے ہو، تو وہی تو ہے، اللہ نے پیس کے نکال دیا ہے، ہم نے پورا کھایا تھا اور اللہ نے پیس کے اس کو فلٹر کر کے نکالا ہے، لیکن اب وہ کیا ہے ہمارے اندر، ہماری خود کی نگاہ میں بے حیثیت، ہم خود اس کی چیٹ برداشت نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس لیے اس کو چھپاتے ہیں جا کر۔
جہاں لگ جائے اس کی صفائی کرتے ہیں. ایسے ہی جب غور کریں گے دنیا ایسے ہی بے حیثیت ہو جائے پاخانے کی طرح تو اس سے امید رہے گی؟ تو اس سے امید رہے گی؟ اللہ والے جو جنگلوں میں چلے جاتے تھے یا اللہ والے جو خانقاہوں میں چلے جاتے تھے وہ اتنے دن وہاں رہتے تھے کہ اس کی بے حیثیتی ان کے اوپر ظاہر ہو جائے. بس اللہ سے تعلق نہیں. تو صحابہ کرام نے ایمان سیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر. اس کے بعد تابعین نے سیکھا صحابہ کو دیکھ کر، ان کے ساتھ میں رہ کر، ان کے پاس بیٹھ کر، ان کے ساتھ رہ کر. لیکن ایمان سیکھنے کے لیے ہر ایک کو محنت خود کرنی پڑے گی. اب اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا ایمان کو سیکھنے کے اعتبار سے خانقاہی نظام. اللہ والے بیٹھتے تھے، لوگ ان کے یہاں آ کر ایک عرصے دراز تک ان کی خدمت میں رہتے تھے. کبھی تو 4 سال میں اگر انہوں نے کہا کہ جاؤ 1 ہفتے کے لیے تو چلے گئے، 10 سال پڑے رہتے تھے. کبھی جانا ہوا تو اجازت مانگی، مل گئی تو چلے گئے. وہاں رہ کر لوگ ایمان سیکھ رہے تھے، ایمان والے بن رہے تھے. ایسا نہیں کہ بن نہیں رہے تھے، وہاں لوگ ایمان کو سیکھ رہے تھے اور ایمان والے بن رہے تھے. ایسے لوگ بن کے وہاں سے نکلتے تھے کہ پھر ان کا اپنا ہی مسئلہ نہیں، اپنا تو ان کا حل ہوتا ہی تھا. وہ کس طرف نگاہ اٹھا کے اللہ سے کہہ دیتے تھے، اللہ وہ مسئلہ ان کا حل کرتا. جن کو ہم بڑی چیز سمجھتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی چیز سمجھتے ہیں مردے کو زندہ کرنا. ارے ہے سب سے بڑی چیز، اللہ سے وہ بھی کرا لیتا ہے. لوگ آتے تھے کہ کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، جانوروں کے پینے کا پانی نہیں ہے، جانور مر رہے ہیں، دعا کر دیجیے. تو کہتے تھے ہمارا تعلق اللہ سے بڑھیا ہے نہیں آج کل. کہاں گئے؟ کسی اللہ والے کو تلاش کرو. جن کی دعائیں قبول ہیں وہ اپنے کو چھپا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے چھپا رہے ہیں کہ لوگ بھیڑ لگائیں گے. تو جب لوگ بھیڑ لگائیں گے تو ایسا نہ ہو جائے ہمارے اندر کوئی بڑائی پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو نور عطا کیا ہے وہ چھین لے. تو اپنے کو چھپائے لے رہے ہیں، جنگلوں میں بھاگے جا رہے ہیں. اپنے کو چھپائے لے رہے ہیں، جنگلوں میں بھاگے رہے ہیں. بچے ڈھیلے مار رہے ہیں، بنے ہوئے ہیں. لوگ پریشان کر رہے ہیں، بنے ہوئے ہیں. لیکن اپنے کو چھپائے ہوئے ہیں. لیکن کیسے محنت کر کے بنے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ نے کہا، یہ وہ لوگ بن کے نکلتے تھے جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر یہ قسم کھا لیں تو ہم کی قسم کو برا کر دیں. کیونکہ ان کی کیفیت وہ ہو گئی ہے کہ وہ جو قسم بھی کھائیں گے وہ اللہ کو سامنے رکھ کر کھائیں گے. اور جب کھا لی ہے کسی ولی نے تو اللہ نے اس کو پورا کر دیا. یہ اللہ کا وعدہ پورا ہونا. اب یہ ہزاروں سال تک چلتا رہا اور وہاں سے لوگ بن کے نکلتے رہے. جہاں ایسے لوگ بن کے نکل رہے ہوں جس جگہوں سے کہ ان کی قسم اللہ پوری کر رہے ہوں، وہ نظام ختم کیسے ہو گیا، فیل کیسے ہو گیا؟ وہ نظام فیل کیسے ہو گیا؟
خانقاہیں جب تک اللہ کی معرفت کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ چلی تب تک لوگ بن کے نکلتے